السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خداوند کریم آپ کو خیریت میں رکھے، اور ملک میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اللہ اپنی مہربانی کرے اور امن و امان سے تمام معاملات طے آ جائیں، اور مزید کسی قسم کا جانی اور مالی نقصان نہ ہو، آمین۔ آج ہم جو ویڈیو سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ بیسیکلی ریگارڈنگ ڈاکیومنٹیشن ہے۔ مطلب آج اس ویڈیو میں اور اس کے بعد باقی آنے والی ویڈیوز میں ہم ون بائی ون ایک ایک ڈاکیومنٹ کو فوکس کریں گے اور اس کے فارمیٹ کو ڈسکس کریں گے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بالکل اسی پیٹرن میں اپنے ڈاکیومنٹس ریڈی کرنا آسان ہو جائے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو سکھا چکے ہیں کہ فراڈ کنسلٹنٹ کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، میل پریکٹسز کیسے ہو سکتی ہیں پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ سمجھا چکے ہیں آپ کو آلریڈی کہ لوپ ہولس کہاں ہوتے ہیں جہاں پہ یو کین بی پلیڈ، اور آپ سے جو ہے نا وہ مالی فوائد حاصل کر سکتے ہیں آپ کے جو ایجنٹس ہیں فراڈ۔ پھر ہم نے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھایا کہ آپ خود کیسے اپنی ایلیجیبلٹی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تھرو CRS کیلکولیٹر۔ پھر آپ اپنے ڈاکیومنٹس کینیڈا کیسے بھیج سکتے ہیں اپنی ECA رپورٹ لینے کے لیے۔ پھر ہم نے آپ کو HEC کی ٹیسٹیشن کے بارے میں گائیڈ کیا، سمجھایا کہ PNP پروونشل نامینیشن پروگرامز اور FSW فیڈرل اسکل ورکر پروگرام کیا ہوتا ہے، ان کا ڈفرینس کیا ہے، ناک کوڈ کسے کہتے ہیں، آپ کیسے اپنا ناک کوڈ پتہ کر سکتے ہیں، کم ٹو کینیڈا ٹول کیا ہوتا ہے، وہاں سے کیسے اپنا پرسنل ریفرنس نمبر جنریٹ کر سکتے ہیں۔ ویسٹ جب آپ اپنے ڈاکیومنٹ فار ECA بھیجتے ہیں تو اس میں جو پیمنٹس کے ڈفرینٹ طریقہ کار ہیں وہ آپ کو ایکسپلین کر دیے، وہ بتا دیے۔ پھر آپ اپنا ایکسپریس انٹری فائنلی پروفائل کیسے کریٹ کرتے ہیں، آپ کو اٹلانٹک امیگریشن پائلٹ پروگرام کے بارے میں بتایا۔ وہ پروگرام کلوز ہو چکا ہے، اب انشاءاللہ مارچ میں دوبارہ اوپن ہوگا، تو آپ کیسے اس کے لیے پریپیئر رہ سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو۔ اور اس کے اندر جو ڈیزیگنیٹڈ امپلائرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیسے پتہ لگا سکتے ہیں، جو آپ کو فراڈ جاب آفر ہے، ٹیمپرڈ جاب آفر ہے یا ریئل ہے، اس کا کیسے پتہ کر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں گائیڈ کیا ہے۔ یہ ساری ویڈیو سیریز جب آپ ایک بار دیکھ لیں گے تو آپ اتنے انفارمڈ ہو جائیں گے کہ اپنی اپلیکیشن خود پروسیس کر سکیں گے، یا پھر اگر آپ کسی آفیشیل کی انفارمیشن سے سروسز لینا چاہ رہے ہیں، نیچرلی آپ اس کو پے بھی کریں گے، وہ اپنی سکلز کے حساب سے آپ کو چارج کریں گے۔ تو اگر آپ کسی کو ہینڈسم پے کر رہے ہیں، اس کی سروسز لینا چاہ رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ ہو، جب آپ اس سے بات کریں، جب وہ بولے آپ کو بتائے، تو آپ کو پتہ ہو کہ ہاں یہ بندی یا بندہ کچھ جانتا ہے، کچھ جانتی ہیں، اور آپ اس کو بغیر کسی ٹینشن کے پے کریں، اور اپنا جو اپلیکیشن ہے وہ اس کے سپورٹ کریں کہ وہ آپ کی بیہاف پہ اس کو پروسیس کر دیں۔ اب ہم ڈاکیومنٹس کے بارے میں گائیڈ کرنا شروع کر دیں گے آپ کو، اور ان کے فارمیٹس کے بارے میں گائیڈ کرنا شروع کر دیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایکسپیرینس لیٹر، جسے زیادہ تر ریفرنس لیٹر کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اور ابھی تک جو میرا ایکسپیرینس ہے، اور ایز اے ٹیم ہمارا جو ایکسپیرینس رہا ہے، کینیڈا کی PR کی ریجیکشن میں سب سے اہم رول جو ڈاکیومنٹ اور اس کا فارمیٹ پلے کرتا ہے وہ ایکسپیرینس لیٹر ہے یا آپ کا ریفرنس لیٹر ہے۔ اسی چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ آج ہم یہ ویڈیو بنائیں گے۔ اور اس کے علاوہ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سیلف امپلائڈ ہیں، تو پھر آپ کیسے اپنا جو ورک ایکسپیرینس ہے اس کو پروف کریں گے، آپ کے ایکسپیرینس کا فارمیٹ کیا ہونا چاہیے، یا پھر آپ نے جس آرگنائزیشن میں کام کیا تھا وہ کلوز ہو چکی ہے، تو اس سینیریو میں آپ کیا کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کے جو پریویس امپلائڈ ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، تو ان دیٹ کیس آپ اپنے اس مٹیریل ایکسپیرینس کو کیسے کاؤنٹ کروا سکتے ہیں، اور IRCC کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں، کنونس کر سکتے ہیں، تو کیا طریقہ کار رہے گا وہ بھی ہم آج کی ویڈیو میں کور کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ ریفرنس لیٹر ہوتا کیا۔ ریفرنس لیٹر یہ ڈاکیومنٹ ہے جو کہ آپ کے پاسٹ اور کرنٹ یا پریزنٹ ایکسپیرینس کا پروف ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو پہ ایکسپریس انٹری پروفائل کیسے کریٹ کرتے ہیں، جیسے یہ ابھی آئی ایم پوائنٹنگ، اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہے تو اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ ایک سٹیج آتی ہے جہاں پہ اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ اس میں انٹری کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ ایکسپیرینس ہے جس کے آپ پوائنٹ کلیم کرتے ہیں، اور یہی وہ ایکسپیرینس ہے جو ITA ملنے کے بعد میں آپ کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ اب دو قسم کے اپلیکینٹس ہوتے ہیں، یا تو سنگل ہوتے ہیں یا پھر جوائنٹ اپلیکیشن ہوتی ہے ود یور اسپاؤس، دیٹ کین بی یور وائف، دیٹ کین بی یور ہسبینڈ۔ تو اگر تو آپ دونوں اپنا ایکسپیرینس کے پوائنٹس کلیم کر رہے ہیں تو پھر آپ دونوں کا ایکسپیرینس لیٹر سبمٹ ہوگا، آپ سنگل ہے صرف آپ کا ریکوائرڈ فارمیٹ میں جائے گا۔ جو فارمیٹ ہے وہ IRCC نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ آلریڈی دے رکھا ہے،
یہ وہ ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہاں سے اس کو خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا آپ کو اسکرول کر کے نیچے جانا پڑے گا. اور along with other document فارمیٹس، اس کا فارمیٹ بھی اس میں اس اسپیسیفک پلیس پہ ڈسکس کیا گیا ہے. اس میں جو مین چیزیں ہیں، موٹی موٹی چیزیں، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اس میں بیسیکلی انہوں نے ڈسکس یہ کیا ہے کہ جو آپ کا ایکسپیرینس لیٹر یا ریفرنس لیٹر ہے وہ کمپنی لیٹر ہیڈ پہ ہونا چاہیے. اس پہ آپ کا فل نیم بڑا کلیئرلی مینشن ہونا چاہیے، اور ان تمام پوزیشن کے بارے میں مینشن ہونا بہت ضروری ہے جس میں آپ اپوائنٹ رہے ہیں. جب تک آپ اس کمپنی میں کام کرتے رہے ہیں، آپ فرض کریں انٹرنی تھے، پھر آپ جونیئر پوزیشن پہ آئے، پھر آپ سینئر پوزیشن پہ چلے گئے، تو وہ ساری پوزیشنز آپ اس میں مینشن کریں گے. اس میں آپ کا جاب ٹائٹل اور اس سے ریلیٹڈ جو آپ کی ڈیوٹیز تھیں وہ کلیئرلی مینشن ہو جانی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کا جاب اسٹیٹس بھی مینشن ہو جائے تو دیٹ از ویل اینڈ گڈ، کہ وہ آپ کی پریویس جاب تھی، ختم ہو چکی ہے، یا آپ کی کرنٹ جاب ہے. آپ کی جو ڈیٹس ہیں جن میں آپ نے کام کیا تھا اس کمپنی میں اسپیسیفک پوزیشن کے لیے، فرام ٹو کی صورت میں وہ بھی ہونی چاہیے. کتنے نمبر آف آورس پر ویک آپ نے کام کیا جب تک آپ اس کمپنی میں تھے، وہ مینشن ہونا ضروری ہے. آپ کی اینول سیلری اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ بینیفٹس اگر تھے تو وہ ہو جائیں، نہیں تو پھر نہ مینشن کیجیے گا. آپ کی کمپنی کی ڈیٹیل انفارمیشن جس میں اس کا ایڈریس، اس کا فون نمبر، ویب سائٹ اور ای میل آئی ڈی اس ریفرنس لیٹر پہ مینشن ہونا چاہیے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، آپ کے جو ایچ آر مینیجر ہوں گے ان کا نیم، ان کا ٹائٹل اور سگنیچر اس ریفرنس لیٹر کے اوپر مینشن ہونا بہت ضروری ہے. اسے ایک سمپل ریفرنس لیٹر رہنے دینا، اپنے ون پیجر ہو تو زیادہ اچھی بات ہے. اب اس کا ایک فارمیٹ جو ہے نا، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک فارمیٹ پریپیئر کیا ہے جو کہ آپ لوگوں کے لیے بڑا آسان ہوگا سمجھنا. ٹیکسٹ ہم نے آن لائن ہی پک کیا ہے اور اس کو ایک پراپر سا فارمیٹ بنایا ہے جس میں ہم نے ان سارے پوائنٹس کو میٹ کیا ہے. تو جو پوائنٹس ابھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے اس حساب سے اس ریفرنس لیٹر کو ایک دفعہ ریویو کر لیتے ہیں. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو کائنڈلی آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیجیے گا، اور اسی فارمیٹ پہ آپ اپنا ریفرنس لیٹر بھی پریپیئر کر سکتے ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے تو ہم نے کہا کہ کمپنی لیٹر ہیڈ پہ ہونا چاہیے، تو یہ کمپنی لیٹر ہیڈ پہ ہے. پھر اس کے بعد میں ہم نے بولا کہ اس میں آپ کا نیم مینشن ہونا چاہیے، تو مسٹر جان ڈو دا فیمس ون، کسی بھی سیمپل ٹیکسٹ میں آن لائن نیم جان ڈو یوز ہوتا ہے، تو یہ جان ڈو ہے اور یہ نیم مینشن ہے. پھر ہم نے کہا تھا کہ تمام پوزیشنز کا ڈسکس ہونا چاہیے جو آپ نے اس کمپنی میں ریٹین کی ہیں. تو یہ پہلے مسٹر جان سافٹ ویئر ٹیسٹر تھے جونیئر، پھر سافٹ ویئر ڈیولپر جونیئر ہوئے، اس کے بعد میں سافٹ ویئر ڈیولپر سینئر ہو گئے. یا آگے ان کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہم نے کہا تھا وہ مینشن ہونی چاہیے، وہ یہاں پہ مینشن ہے. پھر آفٹر دیٹ ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کا اسٹیٹس کیا تھا، جاب کرنٹ تھی یا پھر ختم ہو چکی ہے، تو کلیئرلی یہ اسٹارٹ ڈیٹ اور اینڈ ڈیٹ سے یہ اسٹیٹس کلیئر ہو جاتا ہے. پھر کن ڈیٹس میں کام کیا تھا، اگین یہ ڈیٹس یہاں پہ ہیں. پھر نمبر آف آورس، جیسے یہاں پہ نمبر آف آورس تھے یہ ویکلی ان کے، یہ مینشن ہے. اینول سیلری مینشن ہے. بینیفٹس اگر کوئی تھے تو وہ مینشن ہو جائیں گے، نہیں ہے تو وہ مینشن نہ کیجیے گا. اس کے بعد میں آپ کی کمپنی کی ڈیٹیلس، لیٹر ہیڈ پہ یہ ساری ڈیٹیلس مینشن ہے، اور آپ کے ایچ آر کی ڈیٹیلس، تو یہ ایچ آر کی ڈیٹیلس بھی اس پہ مینشن ہے. تو یہ ایک بڑا کمپریہنسو سا پرفیکٹ قسم کا ایکسپیرینس لیٹر فارمیٹ ہے. یہ آپ کے ساتھ ڈسکس ہو جائے گا ڈسکرپشن میں، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا. اب اس کے علاوہ جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے جو ہم کور کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ریگارڈنگ کہ جو ایکسپیرینس لیٹر ہے، یا آپ خود ڈرافٹ کریں یا آپ کے جو ایچ آر ہے وہ اس کو ڈرافٹ کر دے. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ یہ فارمیٹ آپ کی امیگریشن سے ریلیٹڈ ہے، آپ کا انٹرسٹ اس میں انوالو ہے، تو آپ اس کو خود سے ڈرافٹ کر کے اپنی ایچ آر کو دیں تاکہ وہ اس کو اس حساب سے آپ کے لیے ریڈی کروا دیں. اور کوشش کریں کہ آپ جب ایکسپریس انٹری پروفائل سبمٹ کریں تو آپ تبھی اپنا یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ ریڈی کروا لیں، کیونکہ پوسٹ آئی ٹی آپ کے پاس 90 ڈیز ہوتے ہیں اپنے سارے کے سارے ڈاکیومنٹس کو کلیکٹ کرنا اور آئی آر سی سی کو سبمٹ کرنے کے لیے. تو وہ 90 ڈیز سے اگر یہ ڈیلے ہو جائے اس کو گیٹ کرنے میں، اس کو حاصل کرنے میں، تو اٹ لیڈس ٹو دا آٹومیٹک ریجیکشن آف یور پی آر ایپلیکیشن. تو اتنا انفارچونیٹ سچویشن کیوں کریٹ کرنی ہے، لہٰذا یہ بھی ڈاکیومنٹس آپ اپنے پرائر ریڈی کر کے رکھیں. ڈیٹس ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ، یہ لیٹ ڈیٹ کے ہیں کہ ریسنٹ ڈیٹ کے، ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ انہیں پہلے سے تیار کر کے ریڈی کروا کے رکھیں. یہ ہو گیا آپ کا ایکسپیرینس لیٹر سے ریلیٹڈ تھنگ. اور ایکسپیرینس لیٹر کے ساتھ اگر آپ اپنی پریویس سیلری سلپس بھی لگا دیتے ہیں، سبمٹ کروا دیتے ہیں، تو دیٹ از آلسو اے گڈ تھنگ.
یہاں پہ ہمارا اب جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایکسپیرئنس ہے وہ آپ اس وجہ سے فرنش نہیں کر پا رہے کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ کلوز ہو گئی ہے، اب وہ ختم ہو چکی ہے، یا پھر آپ کے جو پریویس امپلائر ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، یا وہ ایک روڈ انسان ہے، یا پھر ایچ آر اتنا ہیلپ فل نہیں ہے تو وہ آپ کو ریکوائرڈ فارمیٹ میں دیں، تو ایسی صورت میں آپ کوشش کریں کہ آپ ان سے ایک ای میل لے لیں جس میں کمپنی یہ مینشن کر دے کہ ہم یہ ریکوائرڈ فارمیٹ میں پرووائڈ نہیں کر سکتے، اور پھر اس کے بعد میں آپ یا پھر سیکنڈ سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جس بھی کمپنی میں کام کیا ہے وہاں پہ آپ کے کوئی ٹیم لیڈ رہے ہوں گے، آپ کے کوئی کولیگ رہے ہوں گے، آپ ان کولیگ سے یہ سیم ریفرنس لیٹر لے سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ اس ریفرنس لیٹر کے ساتھ اپنے اس کولیگ کی آفیشیل آئی ڈی وہ لگا سکتے ہیں، لائک دیئر پاسپورٹ، دیئر NIC، وہ آپ ساتھ میں لگا سکتے ہیں۔ پھر اس اگر یہی ساری بات، یہ والا لیٹر آپ کا جو کلیگ ہے یا ٹیم لیڈ ہے وہ اپنی آفیشیل ای میل آئی ڈی سے میل کر دے تو یہ زیادہ اوتھینٹک بھی ہو سکتا ہے ٹو پروو اٹ ان دا ورڈ۔ آپ اسے ایک لیٹر ہیڈ پہ ایک کلیگ کے ذریعے لے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں آپ یہ ایفیڈیوٹ لگا سکتے ہیں کہ کمپنی اب ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، یا پھر کمپنی ریکوائرڈ فارمیٹ میں مجھے پرووائڈ نہیں کر سکتی ہے، سو یو آر گیٹنگ اٹ فرام یور سینئر، فرام یور کلیگ۔ تو اس طرح سے آپ اپنا جو ایشو ہے وہ اس کو ریزالو کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ اس قسم کا لیٹر لیتے ہیں جو کہ کمپنی کی طرف سے نہیں ہے، آپ اپنی کلیگ سے انڈورس کروا رہے ہیں اپنے ایکسپیرینس کو، تو اس کے ساتھ میں اگر آپ کے پاس آپ کا پرانا جوائننگ لیٹر پڑا ہے وہ لگا دیں، جوائننگ لیٹر یا آفر لیٹر پڑا ہے، آپ کی کبھی پروموشن ہوئی تھی، آپ کو پروموشن لیٹر ملا تھا، آپ اس کو بھی لگا دیں، آپ کے پاس کوئی پریویس سیلری سلپس پڑی ہیں تو آپ وہ لگا دیں، تو یہ انف ایویڈنس ہوگا IRCC کے آگے آپ کے کیس کو پروو کرنے کے لیے۔ ان کیس آپ سیلف امپلائڈ ہیں، آپ کا اپنا بزنس ہے، آپ ایک پریکٹیشنر لائر ہیں، آپ ایک سیلف پریکٹیشنر ڈینٹسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، جو بھی ہیں آپ، تو اگر آپ اپنا ایکسپیرینس خود سے انڈورس کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہہ دیں کہ خود کو لیٹر دے دیں کہ آئی ایم این ایکسپیرینس پرسن۔ تو یہ انڈورسمنٹ اگر آپ نے لینی ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے، ظاہر آپ کا بزنس رجسٹرڈ ہوگا تو آپ نے اس کا کمپنی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا ACCP سے، آپ وہ لیں گے ثابت کرنے کے لیے آپ ایز اے سیلف امپلائڈ پرسن اپنے ایکسپیرینس کو۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے جو آپ کے کلائنٹس تھے آپ ان سے ریفرنس لیٹر لیں گے۔ آپ کا کلائنٹ بولے گا کہ مجھے ڈیورس میں، یا پھر مجھے اپنی لینڈ ایکوزیشن میں ایز اے لائر انہوں نے سروسز دی ہیں، یا پھر ایز اے ڈینٹسٹ سم سروسز دی ہیں، تو آپ وہ ریفرنس لیٹر اپنے کلائنٹ سے لے کے ساتھ میں ایز اے پروف لگائیں گے اپنے ایکسپیرینس کو پروف کرنے کے لیے، اور انوائسز لگا دیں گے آپ نے جو ان کو انوائس کیا ہے سروسز کے لیے ایز اے پروف۔ کوشش کیجیے گا کہ فیک ڈاکیومنٹس نہ دیں۔ ہماری پاکستان کی انڈسٹری میں بہت سارے ایسے لوگ باہر بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دیں ہم آپ کو ایکسپیرینس پرووائڈ کر دیں گے۔ یہ ایک انتہائی رسکی کام ہے، ایسا بالکل نہ کیجیے، اور اگر کریں تو انتہائی ٹرسٹ وردی بندے کے ساتھ کریں۔ IRCC کو بالکل بچہ نہ سمجھیں، یہ بالکل بچہ نہیں ہے، یہ بڑے اسمارٹ اینڈ انٹیلیجنٹ پیپل ہیں، اور انہوں نے لوکل فرمز اور ایجنسیز ہائر کی ہوتی ہیں جو کہ ان کے لیے انویسٹیگیٹ کرتی ہیں ایک کلائنٹ کے پورٹ فولیو کو اس کے ورک پلیس پہ، اینڈ آپ کا جو لیٹر ہوتا ہے وہاں سے دے یوزلی ریچ آؤٹ ٹو یور امپلائی کنفرم کرنے کے لیے کہ آپ نے وہاں پہ جاب کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ تو اگر تو آپ نے واقعی کی ہوئی ہے تو ظاہر آپ کے جو HR ہوں گے، چاہے ریزائن کر کے نئے HR آ جائیں، وہ آپ کے ریکارڈ سے آپ کو اس چیز کو کنفرم کر دیں گے، بٹ اگر آپ نے ارینجمنٹس کر رکھے ہیں تو یو نیور نو، کوئی بھی مسائف ہو سکتا ہے۔ سو ارینجمنٹس آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری پہ کیجیے گا، اور میک شیور کریں کہ ساری چیزیں آپ کے لیے اسموتھ اینڈ آسان رہیں۔ خود سے فیک اینڈ فراڈ چیزوں کے چکروں میں پڑنے سے یہ ہوگا کہ 5 سال کے لیے آپ بین ہو جائیں گے اور آپ امیگریشن اپلائی نہیں کر سکیں گے، اگر ذرا سا بھی لوپ ہول IRCC فائنڈ کر لے گی۔ سو آج ہم نے ڈسکس کیا ایکسپیرینس لیٹر کو، ریفرنس لیٹر کو، یہ اسٹینڈرڈ ہے، اسے آپ PNP کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اگر وہاں ریکوائرڈ ہو گیا تو وہاں پہ بھی آپ اسی فارمیٹ پہ اس کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ
ایز فیڈرل اسکلڈ ورکر کر رہے ہیں تو سیم از دا فارمیٹ ریکوائرڈ فارمیٹ، آپ اس میں بھی اسی فارمیٹ میں اپنا ایکسپیرینس لیٹر ریڈی کروا سکتے ہیں. تو وہ لوگ جنہیں ابھی آئی ٹی کے نہیں بھی آیا وہ اپنے ڈاکیومنٹس ریڈی کر رہے ہیں، ویسٹ بی آئی جی سی کے پروسیس میں ہیں، ابھی اپنا آئلٹس دے رہے ہیں، تو وہ اپنے ایکسپیرینس کو بھی ریڈی کرنا شروع کر دیں اور اس فارمیٹ پہ اپنے ایکسپیرینس لیٹرس ابھی سے ریڈی کروا کے رکھ لیں. اس کے بعد میں ہم جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے اور وہ ہم فائنینشیل جو ریکوائرمنٹس ہیں ان پہ بنائیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اٹلانٹک امیگریشن پروگرام کے لیے جو فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ کیا ہیں، فیڈرل اسکل ورکر کے لیے کیا ہیں، کسی بھی ایک پی این پی پروگرام کے لیے جو ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو ول ٹرائی ٹو میک اے کمپریہنسو ویڈیو ٹو کور فائنینشیل مینس نیڈس اینڈ ریکوائرڈ ڈاکیومنٹ اور فارمیٹ، وہ کیسے ہوں گے اور آپ ان کو کیسے پروو کر سکتے ہیں، کیسے دکھا سکتے ہیں. مین وائل سبسکرائب کر لیجیے چینل کو، اسے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں. کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو، وی ٹرائی ٹو بی پرومپٹ، وہ ضرور پوچھیں ہم سے، ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. چھوٹا سے چھوٹا سوال بھی، کمپلیکس سے کمپلیکس، اٹ از مور دین ویلکم. چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آفیشیلس اور پروفیشنلس کی طرف سے پراپر گائیڈ لائن ملے، تاکہ آپ یا تو خود پروسیس کر لیں یا کسی اور سے اگر کروا رہے ہیں تو رائٹ بندے یا بندی سے پروسیس کروا لیں. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.